بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم حضرات، 15 اگست کو پورے ہندوستان میں آزادی کا دن منایا جاتا ہے، ترنگا لہرایا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، مٹھائیاں اور چاکلیٹ تقسیم کیے جاتے ہیں. اور یہ دن اور اس کی خوشیاں جو اس ملک کو نصیب ہوئیں وہ اس وجہ سے کہ ہمارے اکابر اور اسلاف نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جانوں کی بازی لگائی. اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جنگ آزادی کا مختصر سا تذکرہ کیا جائے اور اس بات کا بھی تذکرہ کیا جائے کہ کیا ہمارا ملک واقعی ایک جمہوری اور آزاد ملک ہے؟ کیا ہم ہمارے ملک میں آزادی سے سانسیں لے رہے ہیں؟ کیا سچ مچ ہمارے ملک کو اس وقت آزاد جمہوری ملک کہا جا سکتا ہے جس میں سب کے حقوق یکساں اور برابر حاصل ہوتے ہوں؟ کیا ہندوستان کا ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی کے مصداق ہیں؟ تمام کو جینے، زندہ رہنے، اپنے مذہب پر عمل کرنے کا پورا حق دیا جا رہا ہے. بزرگوں، انسان اصلاً فطری طور پر آزاد ہے، اس کو آزاد رہنے کا فطری حق حاصل ہے. وہ اللہ کے سوا کسی کا بھی غلام نہیں. اسلام چونکہ فطری دین ہے اس لیے وہ انسان کو اس کا فطری حق عطا کرتے ہوئے اس کو آزاد رہنے کی ترغیب دیتا ہے. سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے. ہر انسان آزاد ہی پیدا ہوتا ہے. انسان کی فطرت میں آزادی ہے. جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے انسانوں کو خریدنا اور بیچنا شروع کیا، غلامی کے بازار لگائے. زمانے جاہلیت میں بھی یہ سلسلہ چل رہا تھا. جب اسلام آیا تو آہستہ آہستہ اس سلسلے کو ختم کیا. انسانوں کو یہ خوشخبری سنائی گئی: وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کا بوجھ، ان کا توخ جو ان کے اوپر ہے اتار دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی، اس کے فضائل بیان فرمائے. انسان سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس پر کفارہ لازم ہو تو بہت سے کفاروں میں غلام باندی کے آزاد کرنے کو قرآن مجید نے بیان کیا تاکہ یہ سلسلے غلامی ختم ہو. آہستہ آہستہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب کہیں اس پرانے انداز میں غلام باندی نہیں بنائے جاتے، لیکن غلامی کی دوسری بہت ساری صورتیں اور شکلیں اب بھی باقی ہیں. آزادی کے حوالے سے یہ بنیادی بات کبھی نظر انداز نہیں ہونی چاہیے کہ جب تک آزادی حاصل نہ ہو انسان کا حق رہتی ہے. حاصل ہو جائے تو یہ آزادی سب سے بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے. آزادی انسان کی امتیازی صفت بھی ہے، اس کی سب سے بڑی آزمائش بھی. آزادی صرف ایک لفظ نہیں، زندگی کا ایک رویہ ہے. غلامی میں طاقتور انسان کمزور پر پابندی لگاتا ہے. انسانی زندگی کے لیے آزادی کی وہی اہمیت ہے جو آکسیجن کی ہے. آکسیجن نہ ہو تو آدمی کا دم گھٹنے لگتا ہے، آزادی نہ ہو تو پورے معاشرے کا دم گھٹنے لگتا ہے.
اللہ رب العزت نے آزاد اور غلام کی مثال بیان فرماتے ہوئے کہا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون۔ اللہ مثال دیتے ہیں کہ ایک غلام ہے جو دوسرے کی ملکیت میں ہے، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے عمدہ روزی دی ہے، وہ اس میں سے چھپے کھلے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آزادی کی کیا اہمیت ہے۔ محترم حضرات، بھارت کے بے شمار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی پہلی آزادی کی لڑائی 1897 عیسوی میں لڑی گئی، لیکن یہ بات اپنی تاریخ اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں سے ناواقف ہونے کی بنا پر ہے۔ آزادی کی تاریخ 1857 عیسوی سے نہیں بلکہ 1799 عیسوی سے اس وقت شروع ہوئی جب ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سری رنگا پٹنم میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا۔ جس وقت ان کے خون میں لتھڑی ہوئی لاش پر انگریزی فوج نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اس کے بعد ہی انگریز یہ کہنے کی ہمت کر پائے کہ اب کوئی طاقت ہمارا مقابلہ کرنے والی، ہمارے پنجے میں پنجہ ڈالنے والی نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے عملی طور پر چھوٹے چھوٹے نوابوں اور راجاؤں کو شکست دے کر ان کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت اور انگریزوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے بعد علماء کرام نے غلامی کی آہٹ محسوس کر لی، اور اس کے بعد سے ہی آزادی کی جہاد کا آغاز ہوا۔ جب انگریز نے 1803 عیسوی میں دہلی کے اندر اعلان کیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، لیکن حکم آج سے ہمارا ہے، اس دن اس ملک کے سب سے بڑے عالم دین، خدا رسیدہ بزرگ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دلی میں یہ فتویٰ دیا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا، اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ جرأت مندانہ اعلان ایسے وقت میں کیا گیا کہ اس عالم دین کے علاوہ ہندوستان کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے مقابلے میں اپنی زبان سے وطن کی آزادی کے لیے جہاد کا اعلان کر سکے۔ اس فتوے کی پاداش میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ انہیں زہر تک دیا گیا، ان کی جائیداد کو ضبط کر لیا گیا، ان کی آنکھوں کی بینائی اسی زہر سے جاتی رہی، ان کو دلی شہر سے دربدر کر دیا گیا۔ وہ ان تمام سخت ترین حالات میں بھی اپنی موت سے پہلے 2 روحانی شاگرد پیدا فرمائے، ایک حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے شاہ عثمان شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ ان لوگوں نے پورے ملک کے دورے کیے، مسلمانوں سے جہاد کی بیعت اور اس کا عہد لیا کہ وہ ہمارے ساتھ ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کی قربانی دیں۔ اس کے بعد بالا کوٹ کے میدان میں ہزاروں مسلمان ان دونوں بزرگوں کے ساتھ سب سے پہلے آزادی وطن کی جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ سب سے پہلا آزادی وطن کے لیے جہاد تھا، جو دوسرے جہاد آزادی کا مقدمہ تھا۔ جو لوگ وہاں اس وقت ناکامی کے بعد واپس ہوئے، ان لوگوں نے واپس آ کر پھر افراد کو تیار کیا، اور 26 سال کی محنت کے بعد 1857 عیسوی میں دوبارہ آزادی وطن کے لیے جہاد شروع ہوا، جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک ہوئے، لیکن مسلمان زیادہ تھے اور ہندو کم تھے۔ آزادی وطن کے لیے دوسرا جہاد بھی ناکام ہوا۔ اس جہاد کی پاداش میں علماء کو بھی گرفتار کیا۔ کچھ علماء نے اپنے آپ کو نظر بند کر لیا۔ جب یہ علماء 3-4 سال کے بعد جیل سے باہر نکلے اور عام معافی کا اعلان ہوا تو انہوں نے بڑی عجیب و غریب چیز دیکھی کہ وہ یتیم جن کے باپ جام شہادت نوش کر گئے تھے، انگریز کی دشمنی کی وجہ سے ان کے یتیم بچے سڑکوں پر ہیں، ان کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں۔ ان حالات کا فائدہ اٹھا کر انگریزوں نے فکری محاذ پر بھی اپنی لڑائی تیز کر دی۔
چنانچہ کرسچن اسکول، عیسائی پوپ اور چرچ کے لوگ باہر نکل کر ان یتیموں کا ہاتھ پکڑتے اور کہتے کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم تم کو کھانا دیں گے، رہائش دیں گے، تعلیم مفت دیں گے۔ مقصد ذہنی اعتبار سے انہیں انگریز بنانا تھا۔ یہ وہ بچے تھے جن کے آبا و اجداد نے انگریز دشمنی میں، جہاد آزادی میں جام شہادت نوش کیا، لیکن اب انہی کی اولاد انگریزوں کے ہاتھ میں تھی۔ وہ ان کو فکری اعتبار سے اپنا غلام بنانا چاہتے تھے۔ ان حالات کو دیکھ کر علماء کرام سر جوڑ کر بیٹھے اور فیصلہ کیا کہ 2 جہادوں میں مجاہدین شہید کر دیے گئے، اب ہمیں آزادی وطن کے لیے ایسی فیکٹری کی ضرورت ہے جہاں اپنے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے مجاہدین تیار کیے جائیں۔ چنانچہ مکمل 7 سال کے بعد 1866 عیسوی میں دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔ بالکل وہی نعرہ دیا کہ ہم بچوں کو مفت کھانا دیں گے، رہائش کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے، اور ان بچوں کو ان کے آبا و اجداد کی طرح جہاد آزادی کے لیے مجاہد بنائیں گے۔ لیکن یہ تو فقیر اور بوریا نشین تھے۔ ان لوگوں نے تو مفت طعام و قیام کے ساتھ مفت تعلیم کا بھی پلان کیسے تیار کیا؟ یہ قابل حیرت بات تھی کہ ان لوگوں نے مدرسہ بنایا اور قوم کو پیغام دیا کہ اگر غلامی کی لعنت کی زنجیر توڑ کر آزاد ہونا ہے تو اس مدرسے کو زندہ رکھیں۔ پھر لوگوں نے دل کھول کر اس کی مدد کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند برسوں کے اندر بخارا، سمرقند، تاشقند اور ہندوستان کے اطراف و اکناف کے شہر سے لڑکے جمع ہونا شروع ہو گئے جن کو مفت تعلیم دی جا رہی تھی۔ انہوں نے قوم کو یہ بتلایا کہ اگر یہ مدرسہ زندہ ہے تو آپ زندہ ہیں، اور آپ کی اولاد زندہ ہے، اور آپ کے گھر میں اسلام کی روشنی زندہ ہے، اور آپ آزاد ہیں۔ دشمن طاقتوں سے لوہا لینے کے لیے ایک تحریک کی شکل میں مجاہدین آزادی کو پیدا کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی۔ پھر دارالعلوم دیوبند نے ایسے سپوتوں کو پیدا کیا جنہوں نے اس ملک کے اندر آزادی وطن کی آگ جلائی۔ اگر پوچھا جائے کہ ان میں سب سے پہلے سپوت اور دارالعلوم دیوبند کا سب سے مایہ ناز سرمایہ کون ہے، تو جواب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہوگا، جو دیوبند کے رہنے والے مولانا محمود حسن صاحب ہیں۔ پستخط، دبلے پتلے آدمی، لیکن ان کے دل کے اندر کیسی آزادی وطن کی آگ تھی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انگریز گورنر مسٹن کہتا تھا اگر شیخ الہند کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو ان کی راکھ کے اندر سے بھی انگریز دشمنی کی بو آئے گی۔ انہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلا کر انگریزوں کو حیران کر دیا۔ ان کو آخر تک معلوم نہیں ہوا کہ یہ تحریک کون چلا رہے ہیں۔ انگریز حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء کو اس تحریک کا سربراہ سمجھتے رہے، لیکن یہ حقیقت میں شیخ الہند کا دماغ تھا جو انگریزوں کی سمجھ سے بالا تھا۔ انہوں نے سینکڑوں ایسے جیالے اور جگید علماء پیدا فرمائے کہ انہوں نے انگریزی حکومت کی ناک میں دم کر دیا تھا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مالٹا میں اسیر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد اور خاص خادم تھے۔ انہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خاطر جیل جانا ضروری سمجھا اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے لیے جیل کی تکلیفوں کو، صعوبتوں کو برداشت کیا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر دارالعلوم کے سب سے بڑے استاد بنے۔ ساتھ ہی انہوں نے آزادی ہند کے لیے اپنے شاگردوں کی ایک ٹیم اور جماعت تیار کر کے باضابطہ تحریک آزادی شروع کی۔ تاریخ میں یہ تحریک ریشمی رومال کے نام سے مشہور ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک میں رنگ و روغن بھرنے کے لیے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو کابل بھیجا۔ دوسری طرف شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ خلافت اسلامیہ سے تعاون حاصل کرنے کے لیے حجاز مقدس تشریف لے گئے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحریک اگر کامیاب ہو جاتی تو ہندوستان کبھی کا آزاد ہو گیا ہوتا، لیکن قدرت ابھی اور قربانیاں چاہتی تھی۔ شریف مکہ کی غداری کی وجہ سے ریشمی خطوط پکڑے گئے اور حجاز مقدس ہی سے آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد آپ کو مالٹا بھیج دیا گیا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا سے رہا ہو کر آئے تو عام منظرنامہ بدل چکا تھا، اس لیے انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کیا اور جمعیت علماء ہند کو مشورہ دیا کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ دے، تشدد کو چھوڑ کر عدم تشدد کا نعرہ لگائے۔
شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کے شاگرد رشید حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے شاگرد حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے نقش قدم پر چل کر تحریک آزادی کو آگے بڑھایا۔ سوال یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند کی ضرورت کیوں پڑی اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کانگریس کے ساتھ مل کر کام کرنے کا کیوں مشورہ دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آزادی کی جد و جہد میں کوئی ایسی مشترکہ تحریک نہیں تھی جس کے تلے مسلک و مذہب کی قید سے آزاد ہو کر صرف ایک ہندوستانی ہونے کی بنیاد پر لڑائی لڑی جائے۔ ملک کا یہی نقشہ تھا کہ 23 نومبر 1919 میں دہلی میں خلافت کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں ملک کے کونے کونے سے علماء کرام تشریف لائے، ایک جگہ سر جوڑ کر بیٹھے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی مالٹا کی جیل سے رہائی کی اطلاعات آ رہی ہیں، اس لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آ کر مکمل آزادی وطن کی تحریک کو چلا سکیں۔ چنانچہ اس وقت فیصلہ کیا اور امرتسر میں ہندوستان کے ممتاز علماء نے جمع ہو کر جمعیت علماء کی بنیاد 1919 عیسوی میں رکھی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عارضی صدر بنایا گیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ 1920 عیسوی میں مالٹا سے ہندوستان تشریف لائے اور اسی سال دہلی میں جمعیت علماء ہند کا دوسرا سالانہ جلسہ ہوا، جس میں ان کو جمعیت علماء ہند کا مستقل صدر بنایا گیا۔ آپ نے اپنے خطبہ صدارت میں خاص طور پر علماء کو جھنجھوڑا اور فرمایا کہ اسلام ایک کامل و مکمل مذہب ہے، تمام اجتماعی انفرادی شعبوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ جو لوگ مدرسے میں سبق پڑھا کر اپنے حجروں میں بیٹھے رہنے کو اسلام کی حق کی ادائیگی کے لیے کافی سمجھتے ہیں، وہ لوگ اسلام کے پاک و صاف دامن پر داغ لگا رہے ہیں۔ اس اجلاس کے 12 روز کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آزادی ملک کی خاطر جیل کی صعوبتوں میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی کے حوالے سے اپنے استاذ کی کڑھن اور بے چینی کو جذب کر لیا تھا۔ انہوں نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے سینے اور دل کے اندر استعماری طاقتوں کے خلاف جو آگ سمائی ہوئی تھی اس کو اور تیز کر دیا اور جہاد آزادی کے لیے سینہ سپر ہو گئے۔ استاذ محترم کے دنیا سے چلا جانے کے بعد حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مکمل طور پر ملک کو آزادی دلانے میں لگ گئے، اپنے استاذ کی فکر کو آگے بڑھایا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا کارنامہ رہا کہ جس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اپنی 80 سالہ زندگی میں کم و بیش 9 سال انگریز کی جیل میں گزارے ہیں۔ یعنی یہ یوں سمجھیے کہ ہر 8 دن کے اندر آپ کا ایک دن جیل میں گزرا ہے۔ اس کے اندر تنہائی کی قید بھی ہوئی، صعوبتیں بھی، مشکلات سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کس جیل میں آپ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی، تو فرمایا کہ سابرمتی جیل گجرات کے اندر کی قید بڑی بامشقت تھی۔ تو محترم حضرات، ان تفصیلات سے معلوم ہوا کہ ہمارے ملک کو آزاد کرانے میں جتنا ہمارے بزرگوں کا، علماء کرام کا، مسلمانوں کا، خاص طور پر علماء دیوبند کا حصہ رہا ہے، کسی اور کا نہیں رہا۔ بر صغیر کے لوگ آج کل آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ ہندوستان کے شہری 15 اگست کے دن آزادی کے ترانے گاتے ہیں، وہ خوشی مناتے ہیں کہ آج ہی کے دن 1947 عیسوی میں انگریزوں کے تسلط اور اقتدار سے انہیں آزادی ملی۔ ان کا جشن آزادی منانا اور خوشی کا اظہار کرنا بجا ہے، لیکن چند لمحے ٹھہر کر سوچنا چاہیے، کیا واقعی ہم آزاد انسانوں کی طرح جی رہے ہیں؟ کیا ہندوستان کے تمام شہریوں کو آزادی حاصل ہے؟ خوف سے، بھوکمری سے، عزت و وقار کی پامالی سے آزادی ہے؟ کیا انہیں اپنی جانوں کا، اپنے مالوں کا، اپنی عزت و آبرو کا تحفظ حاصل ہے؟ کیا یہاں کے ہر شخص کو یقین ہے کہ اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا؟ اگر کوئی کرے گا تو وہ قانون کے شکنجے میں آ جائے گا اور اپنے ظلم کی سزا پائے گا؟ کیا اسے یقین ہے کہ ملک کی شہری سہولیات سے فائدہ اٹھانے میں اسے
دوسرے شہریوں کی طرح برابر کا حق حاصل ہے، اس کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ روا نہیں رکھا جائے گا۔ تو بزرگوں اگر نہیں تو کیسی آزادی، کیسی آزادی کا جشن؟ اگر کسی ملک کے رہنے والے خوف و دہشت کے ماحول میں جی رہے ہوں، امن و امان سے محروم ہوں، تو حقیقت میں وہ آزاد نہیں ہے۔ اگر کسی ملک کے باشندوں کے ساتھ برابری کا برتاؤ نہیں ہو رہا ہو کہ کچھ کو درجے اول کا شہری سمجھا جاتا ہو اور دوسروں کے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں جیسا برتاؤ کیا جاتا ہو، تو حقیقت میں آزاد نہیں ہے۔ اگر کسی ملک کے شہریوں پر ہمیشہ خطروں اور اندیشوں کی تلوار لٹکتی رہتی ہو اور وطن سے ان کی محبت کو شک و شبے کی نظر سے دیکھا جاتا ہو، تو حقیقت میں وہ آزاد نہیں۔ لیکن ہمیں حقیقی آزادی کے حاصل کرنے کی طرف ضرور پیش قدمی کرنی چاہیے، کیونکہ یہی زندہ اور باشعور قوموں کا وتیرہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی حقیقی آزادی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔